یہ بات جو غامدی صاحب کہتے ہیں نا یہی ٹھیک ہے. اگر دین کی وہ تعبیر ٹھیک ہے جو 1400 سال مروج رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ تعبیر اس بنیاد کو یکسر ڈھا دیتی ہے. لیکن اگر دین کی تعبیر وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، تو پھر یہ تعبیر در حقیقت اس تعبیر کے عین مطابق ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. لیکن اب آپ نے یہاں پہ دیکھا وہ جو خوبصورت کھیل ہے نا، یعنی لطافت سے چیز کو اڑانا ہے، وہ کا اقامت دین کی جدوجہد صرف کس پر لازم ہے؟ نبی پر لازم ہے. اس کا مطلب ہے یہاں نبی، جیسے نبی پر نے 11 شادیاں کر لیں، باقی امت 11 نہیں کرے گی، وہ تو 4 تک ہی محدود رہے گی. تو اسی طرح اقامت دین ایک اضافی کام تھا جو نبی کے ذمہ تھا، باقی امت کے ذمہ نہیں ہے. تو یعنی قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے. قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کہ دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. میں تو ساری زندگی لگاؤں گا دین کو قائم کرنے کے لیے، اور تم جو ہے نا صرف اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کر کے کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ پھر اسوہ کدھر ہوا؟ کہانی سمجھ میں آئی ہے؟ میرے تو دندان مبارک شہید ہوں گے اقامت دین کے لیے، اور تم صرف حلوے کھانا میرے پیچھے اور جو ہے نا وہ دعا کر لینا، اور اس کے نتیجے میں تم فلاح پا جاؤ گے. تو اسوہ رسول کدھر گیا؟ تو یہ بعد میں ہم نے یہ تعبیر اختیار کر لی. اچھا، یہ بھی تعبیر جو ہم نے اختیار کر لی، یہ تعبیر معروف ہو گئی. علماء کے ہاں آپ آج بھی جا کے تفسیریں پڑھیں، یہ بات بالکل غامدی صاحب غلط کہتے ہیں کہ جی یہ تو بس شاہ ولی اللہ نے نکال کے کھڑا کیا ہے. عمل میں دور ہو گئے مسلمان، اس لیے کہ جو بادشاہ بنے وہ دور ہو گئے، علماء کی انہوں نے سنی نہیں. تو مسلمانوں میں جو شے رواج پا گئی وہ یہ تھی. لیکن اگر آپ آج بھی جو ہمارے حق علماء حقانی ہیں ان کی تفسیریں پڑھیں، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ کو پڑھیں، جائیں جا کے زمخشری کو پڑھیں، جائیں قرطبی کو پڑھیں، جس کو مرضی پڑھ لیں، اس میں سے یہی مفہوم نکلے گا. بلکہ اس میں یہ بھی نکلے گا کہ یہ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے کل عالم پر اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ سارے تقریباً جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو غامدی صاحب کیسے کہتے ہیں کہ وہ دین قائم کرنا صرف نبی کی ذمہ داری تھی اور بعد میں کسی کی نہیں ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ قرآن مجید نے ان اقیم الدین جمع کا صیغہ استعمال کیا، صرف نبی کے لیے نہیں کیا اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے. شرع لکم، مسلمانوں تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے راستہ، من الدین، اسی دین میں سے، ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. قرآن نے اہل کتاب سے کہا یا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تم قائم نہیں کر دیتے تورات کو اور انجیل کو، اور جو تم پر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے اس کو. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ قائم کر رکھتے اہل کتاب تورات کو اور انجیل کو اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، تو اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھاتے، اپنی زمین پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. اتنا رزق اللہ ان کو دیتا، برکتیں اتنی ہوتی. تو نبی کے لیے کہاں یا مسلمانوں کے لیے کہاں؟ تو قرآن آپ پڑھیں گے تو بچیں گے. جب آپ سن لیں پورا قرآن آپ کے سامنے ہوگا تو اس طرح کے فتنوں سے بچیں گے. اگر قرآن کو آپ سامنے نہیں رکھیں گے، کوئی بندہ ایک آیت کو پکڑے گا اور آپ کے کان پکڑ کے آپ کو صراط مستقیم سے دور لے جائے گا، اور قرآن ہی کے ذریعے سے لے کے جا رہا ہوگا، لیکن ایک جگہ سے لے کے جا رہا ہوگا. 10 آیات آپ کو معلوم ہی نہیں ہوں گی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے. یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے اس بات کی کہ یہ صرف نبی کے لیے. نبی کے لیے کدھر سے خاص ہو گیا؟ قرآن کی کوئی ایک بتائیں، آیت بتائیں جس میں اس بات کو صرف نبی کے لیے خاص کیا گیا ہو، امت کے لیے اسے عام نہ رکھا گیا ہو. اور یہ جو میں نے شروع میں آیتیں آپ کو سنائی تھی کہ نبی نے یہ کام کرنا ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ. کیسے کرے گا؟ اے مسلمانوں، هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِیکُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ. اور اس جدوجہد میں قرآن نے نبی کے ساتھ مسلمانوں کو بھی کھڑا کیا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا.
یہ مل کے کیا ہے. اور نبی کیا کہتے ہیں؟ کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے عیسیٰ نے کہا تھا حواریوں سے کہ اللہ کا کام یہ اقامت دین کا کرنے میں چلا ہوں، میرا مددگار کون ہے تم میں سے؟ انہوں نے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. دنیا میں آپ کا امتحان کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے غیب میں ہونے کے باوجود. اس سب کے اوپر کراس نہیں لگ جاتا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کی جدوجہد صرف نبی کے ذمے ہے؟ یہ تو آپ شکر کریں کہ یہ آیتیں بکری نے نہیں کھائی ہیں، یہ ساری ابھی موجود ہیں. نہیں چلیں ماڈرنسٹ کی بکری کھا جاتی تو پھر بھی کوئی بات تھی، نہیں کھا سکی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، محفوظ ہے. نہیں تو ان لوگوں نے تو اس کا چیستہ بنا دینا تھا. تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جدوجہد جو نبی، جو صرف نبی کے لیے نہیں، نبی تو نمونہ ہے، ماڈل ہے، اسوہ ہے، اس پر مسلمانوں نے بھی چلنا ہے. اور یہی اصل میں اصل امتحان ہے.